अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली दारकूमत तल अवीव में रात को इजरायली हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मुजाहरा किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए और मुजाहिरीन की जानिब से जंग बंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने बाज़ मुकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने गैर कानूनी तौर पर सड़क को ब्लॉक किया, जिस पर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। दूसरी जानिब इजराइल हमास जंग के 9 माह मुकम्मिल होने पर इजराइल में आज से एक हफ्ते के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ रहनुमा और जमातें एक हफ्ते तक मुसलसिल मुजाहरों में गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे, इजरायली मग़वियों की वापसी और नेतन्याहू हुकूमत के इस्तीफ़ा समेत नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों ने इस एहतजाज को हफ्ता मज़ाहमत का नाम दिया है। इन मुजाहरों के दौरान इजराइल की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया जा रहा है और साथ ही तल अवीव में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाज दर्ज कराया गया। इजराइल की जानिब से गाज़ा की पट्टी पर बमबारी मुसलसिल जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान गाज़ा की पट्टी के अस्पतालों में कम अज़ कम 87 अफराद जाँ बाख हो गए। गुज़श्ता रोज़ तिब्बी माहिरीन ने बताया कि वसती गाज़ा की पट्टी में नसीरात पनागदीन कैंप में एक घर पर फ़िज़ाई हमले में 3 मुकामी सहाफ़ियों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। हमास के मीडिया दफ्तर के मुताबिक एक चौथा सहाफ़ी पट्टी के शुमाल में गाज़ा शहर में जाँ बाख हुआ। नसीरात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद अबू मराहिल का कहना था कि हम अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक हमला हुआ और सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा। वादे के शुमाल से पेशकदमी के बाद 7 मई को इजरायली फ़ौज ने पट्टी के इंतहाई जुनूब में वाक़ शहर राफा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की, जिसे जंग के आखिरी मरहले के तौर पर पेश किया गया। ताहम हालिया हफ्तों में कई इन इलाकों में लड़ाइयों का दोबारा आगाज़ किया गया, जिन पर फ़ौज ने पहले कंट्रोल का ऐलान किया था। ख़ास तौर पर शुमाली गाज़ा की पट्टी में गाज़ा शहर के मशरिक़ में वाक़ शुजैया मोहल्ले पर सह्योनी फ़ौज ने 27 जून को ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल का दावा है कि राफा शहर पर कार्रवाई के बाद इसकी जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इजराइल की जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल हमास को हरा नहीं पा रहा है। 9 माह का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इजराइल की जानिब से हमास को शिकस्त नहीं दी गई है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। एक दावे में सुरंगों समेत हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भी दावा किया गया है। राफा में भी लड़ाई जारी है। इजरायली फ़ौज ने कहा कि फ़िज़ाइया की मदद से दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म कर दिया गया और कई सुरंगें तबाह करके असला कब्जे में ले लिया। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने जोर देकर कहा है कि इनका मुल्क मशरिक़ सतह में जंग के हवाले से मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता है और जंग बंदी और हमास के यहाँ कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें बरवाकार लाएगा। खबर के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बर्लिन में एक गुफ्तगू के दौरान कहा कि यह वक्त बरतानिया के लिए बैरूनी दुनिया के साथ दोबारा राब्ता करने का है। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल और गाज़ा पर मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार करने की तरफ वापस आना चाहता हूँ। हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम जंग बंदी देखना चाहते हैं और हम इन यरगुमालियों की रिहाई चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद तफ़सीलात बताए बगैर कहा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए और गाज़ा में इमदाद दाखिल होनी चाहिए। मैं जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए तमाम सिफारती कोशिशों को बरवाकार लाऊंगा। इजरायली मुज़ाकराती वफ़द कैदियों के तबादले के मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए कतर जाएगी। इजराइल के येदियोत एहरोनोत अखबार की खबर में बताया गया है कि वफ़द गाज़ा में इजरायली कैदियों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने के लिए 8 जुलाई को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुँचेगा। खबर में यह भी बताया गया है कि इसी रोज़ एक और इजरायली वफ़द मिस्र जाएगा और मुज़ाकरात करेगा, जिनमें अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम ब्रिन्स, मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया, कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत मिस्री खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर अब्बास कामिल भी शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंटरव्यू के लिए मंजूर शुदा सवालात की एक फहरिस्त इनकी टीम की तरफ से अमेरिका में वाक़ वर्ल्ड रेडियो स्टेशन के नुमाइंदे को भेज दी गई है। वर्ल्ड रेडियो की मेज़बानी एंड्रिया लॉफल सैंडर्स ने यह मालूमात दी। उन्होंने आज CNN को बताया कि सवालात मुझे मंजूरी के लिए भेजे गए थे, मैंने इन्हें मंजूर कर लिया। मुझे बहुत से सवालात मौसूल हुए, इनमें से 8 थे और मैंने इन्हें 4 सवालों की मंजूरी दे दी। इस बात की तस्दीक करने के लिए आया व्हाइट हाउस से सवालात की फहरिस्त मौसूल हुई थी। मोहतरमा सैंडर्स ने कहा कि इसी दिन सोग मीडिया रेडियो के होस्ट एरल इंग्राम ने ABC न्यूज़ को बताया कि इन्हें इंटरव्यू के लिए सवालात भी दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इन्हें अमेरिकी रहनुमा की टीम से 5 सवालात की फहरिस्त मिली और इनमें से 4 का इंतखाब किया गया। ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपनी इंतखाबी कामयाबी के बाद गुज़श्ता शाम अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें बहुत से मसाइल और मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद हम
عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے. ہم ملک میں ایک نیا باب رقم کرنا چاہتے ہیں. مسعود نے رہبر اعلیٰ خامنہ ای کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میرا نام بیلٹ باکس سے باہر ہوتا. انہوں نے کہا کہ رہبر اعلیٰ کی قیادت کے بغیر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اس وقت ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے حریف سعید جلیلی ایک دوست ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. قابل ذکر ہے کہ اصلاح پسند مسعود نے خدامت پسند امیدوار سعید جلیل کو شکست دیتے ہوئے دوسرے مرحلے میں حتمی کامیابی حاصل کرتے ہوئے صدارتی الیکشن جیت لیا تھا. وزارت داخلہ کی طرف سے شائع کردہ ابتدائی نتائج کے مطابق مسعود کو 16 ملین سے زیادہ ووٹ ملے جبکہ جلیلی کو 13 ملین سے زیادہ ووٹ ملے. وزارت داخلہ نے کہا کہ انتخابات کے دوسرے دور میں رائے دہی کا تناسب 49.8% تک پہنچ گیا تھا. حرمین شریفین کے امور کے جنرل اتھارٹی نے نئے سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کو تبدیل کیا. غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل رات بھر جاری رہا. اس سے قبل کسوہ فیکٹری سے نیا غلاف کعبہ 13 کلومیٹر لمبے وہیکل کے ذریعے مسجد حرم میں مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا. واضح ہے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی سالانہ تقریب نئے اسلامی سال کے پہلے دن ہوتی ہے. اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ یعنی کسوہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا. اخبار 24 کے مطابق خانہ کعبہ کے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھایا گیا. اس کے لیے 159 افراد پر مشتمل تکنیکی ماہرین اور کاریگر موجود رہے. نیا غلاف کعبہ 4000 پٹیوں اور ستار الباب پر مشتمل ہے. غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ کعبے کے بالائی حصے پر لایا جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے. یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھ نہ جائے اور پرانا اتر نہ جائے. غلاف کعبہ کے کپڑے کی 5 مختلف حصوں میں سلائی کے بعد اس کے زیریں حصے کو سونے کا پانی چڑھے تانبے کے 60 کڑوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے. غلاف کعبہ کا وزن 1350 کلو گرام ہے. یہ 58 سینٹی میٹر چوڑا اور 14 میٹر اونچا ہے. شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے. غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا جاتا ہے. اس عمل میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوئی ہے. سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اردن نے غزہ کی پٹی میں محصور فلسطینیوں کے لیے 30 ٹن کھانے کے لیے تیار خوراکیں بھیجی ہے. سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے کہا ہے کہ اردن کے ہاشمی چیریٹی آرگنائزیشن اور اردن کی ہاشمی افواج کے ساتھ مل کر ایئر ڈراپ آپریشن کیا گیا. KS ریلیف کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ بن عبدالعزیز العربیہ نے ایک بیان میں کہا کہ فضا کے ذریعے گرائی جا گئی خوراک کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ فوری طور پر استعمال کے لیے موزوں ہیں. ڈائریکٹر جنرل عبداللہ بن عبدالعزیز نے سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانی امداد کے منتظر لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایئر ڈراپس کے ذریعے ترسیل پائیدار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ KS ریلیف کی مہم نے فلسطینیوں کے لیے اب تک $184 ملین سے زیادہ رقم اکٹھا کی ہے. یہ آپریشن اس لیے کیا گیا کیونکہ اسرائیل کی قابض افواج کی جانب سے سرحدی گزرگاہوں کو بند کیا گیا ہے. مملکت نے 54 طیاروں پر مشتمل ایک ایئر برج اور 8 جہازوں پر مشتمل ایک سی برج بھی آپریٹ کیا جو اب بھی کام کر رہا ہے. امریکی فوج نے انسانی امداد کی ترسیل کے لیے غزہ میں ایک عارضی سمندری بندرگاہ بھی بنائی تھی لیکن سمندر میں طوفان نے اسے غیر مستحکم کر دیا. سعودی عرب نے اسرائیلی قابض فورسز کی طرف سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی سے منسلک ایک اسکول پر بمباری کی مذمت کی. اس اسکول میں وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ میں بے گھر شہریوں کو رکھا گیا تھا. یہ اسکول UNRWA کے زیر اہتمام چلایا جا رہا ہے. سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق وزارت خارجہ کے ایک بیان میں مملکت کی جانب سے شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا اعادہ کیا. بیان میں فوری جنگ بندی، شہریوں، سویلین امدادی مراکز اور ان کے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے، بین الاقوامی انسانی قوانین اور قانونی قراردادوں کی جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بین الاقوامی احتسابی میکانزم کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. سعودی ریلوے کمپنی نے کہا ہے کہ حرمین ہائی سپیڈ ریلوے نے حج سیزن 2024 کے دوران 1 ملین سے زیادہ افراد کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کی. SPA کے مطابق مسافروں کی تعداد میں گزشتہ حج سیزن کے مقابلے میں 42% اضافہ ہوا ہے. حرمین ہائی سپیڈ ریلوے نے حج سیزن کے دوران 3895 ٹرپس کیے جس میں ہر وقت آمد کی شرح 98% رہی.
سیزن کے دوران جدہ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن، جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ اسٹیشن اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اسٹیشن سے گزرتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر بڑھتی ہوئی رفتار سے کیے گئے۔ ذی الحجہ کے مصروف دن 13,131 ٹرپس کیے گئے۔ مکہ مکرمہ ریلوے اسٹیشن پر سب سے زیادہ فریکوینسی تھی۔ ہر 15 منٹ بعد ایک ٹرین مختلف اسٹیشنوں کے لیے روانہ ہوئی۔ سعودی عرب میں شاہی فرمان کے تحت سائنسدانوں، طبی ماہرین، انوویٹرز، ریسرچرز، منفرد صلاحیتوں اور مہارت کے حامل افراد اور کاروباری شخصیات کو شہریت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک پاکستانی اور ایک انڈین شامل ہیں۔ مالیاتی نیوز پورٹل ارگام میں شائع فہرست کے مطابق انگلینڈ کی یونیورسٹی آف لیورپول میڈیکل اسکول سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر محمود خان کا نام بھی سعودی شہریت حاصل کرنے والوں کی فہرست میں آیا ہے۔ ڈاکٹر محمود خان کے ممتاز کیریئر میں متعدد سینئر کارپوریٹ کردار شامل ہیں، جس میں پیپسی کو گلوبل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وائس چیئرمین اور چیف سائنٹیفک آفیسر شامل ہیں۔ سعودی شہریت حاصل کرنے والے فراز خالد ایک انڈین کاروباری شخصیت ہے جنہوں نے پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارٹن اسکول سے انٹرپرینیورل پروجیکٹ مینجمنٹ میں MBA کی ڈگری حاصل کی۔ وہ نون کے CEO ہیں جو سب سے بڑے کامرس پلیٹ فارم ہے، جبکہ نمشی کے شریک بانی ہیں جہاں مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت اسکلڈ پروفیشنلز کے لیے اپنی شہریت کھول دی ہے، جس کا مقصد مملکت کی اقتصادی سماجی ترقی کو بڑھانے کے لیے غیر معمولی ہنر کو راغب کرنا اور برقرار رکھنا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں تنازعات پھیلانے کو ترک کریں اور مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت ترک کر دیں۔ انہوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن سے استنبول واپسی پر صحافیوں کو ایجنڈے کے بارے میں بیانات دیے، جہاں وہ 2024 یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل میچ دیکھنے گئے تھے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ گزشتہ 2 یا 3 دنوں سے غزہ کے حوالے سے کچھ سنجیدہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ قطر میں اسرائیلی خفیہ سروس موساد کے سربراہ اور حماس کے حکام کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران کچھ مثبت اقدامات کیے گئے جن میں مستقل جنگ بندی کا تصور کیا گیا۔ وہ اب جنگ بندی کی بات کرنے آ گیا ہیں۔ صدر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنی قتل و غارت گری اور بربریت کو مزید جاری نہ رکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر مغربی ممالک اس سلسلے میں اسرائیل پر اپنا دباؤ بڑھائیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے شپنگ لائنز کی ریگولیشن کے لیے جامع لائحہ عمل اور بندرگاہوں پر اسکیننگ کی جدید مشنری کی جلد تنصیب کا حکم جاری کیا۔ آج اتوار کو وزیراعظم پاکستان ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو کراچی پورٹ ٹرسٹ آمد پر بندرگاہوں اور نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے ہدایت دی ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ تک اور اس سے سامان کی بلا تعطل ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے لیاری ایکسپریس وے کو کارگو ٹریفک کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں موجود بندرگاہوں کی ترقی سے ویلیو ایڈیشن کی صنعت سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے خطے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ حال ہی میں اپنے دورے قزاقستان کے دوران روسی صدر پوٹن اور وسطی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ وسطی ایشیائی ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں کے استعمال پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔